لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ لوگوں کو مسواک کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسواک کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم سب مسلمان جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مسواک کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسواک کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے چند ایک ہم ذکر کریں گے۔ مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے منہ اور حلق کے درمیان جو بلغم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، انسان کے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو بدہضمی نہیں ہوتی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے جیب میں مسواک ہوگا تو اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ اور سب سے بڑی فضیلت مسواک کی یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مسواک کے اوقات کے بارے میں بتاؤں گا کہ مسواک کے مسنون اوقات کیا ہیں۔ مسواک وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر مواقع میں بھی مسواک کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن الحمام نے لکھا ہے کہ مسواک 5 اوقات میں مستحب ہے۔ نمبر 1، عند اصفرار الاسنان، جب دانت پیلے ہو جائیں، عند تغیر الرائحہ، جب منہ میں بو پیدا ہو جائے، عند القیام من النوم، نیند سے بیدار ہوتے وقت، عند القیام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، عند الوضوء، وضو کے وقت۔ البحر الرائق میں 7 مواقع میں مسواک کرنے کا ذکر موجود ہے۔ دانتوں کے زرد ہونے کے وقت، منہ کی بو متغیر ہونے کے وقت، نیند سے بیدار ہوتے وقت، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، اس شخص کے لیے جس کے مسوڑوں سے مسواک کرنے کی وجہ سے خون نہ نکلتا ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور مجلس میں شرکت کے لیے۔ اب میں آپ لوگوں کو مسواک کی لمبائی کے بارے میں بتاؤں گا کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ تو ابتداءً مسواک کا 1 بالشت ہونا مستحب ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مسواک تقریباً 1 بالشت ہے، اور اگر بعد میں استعمال ہونے سے کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھیں، اس کے برابر والی 3 انگلیاں اس کے اوپر رکھیں، اور انگوٹھے کو مسواک کے سر کے نیچے اس طرح رکھیں، اس طرح۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مسواک کرنے کا سنت طریقہ بتاؤں گا۔ مسواک کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر کے جبڑے میں داہنی طرف جو دانت ہے اس پر مسواک کیا جائے، اس کے بعد بائیں جانب جو اوپر کے دانت ہیں اس پر مسواک کیا جائے، اس کے بعد نیچے کے جبڑے میں جو دانت ہیں اس پر مسواک کیا جائے، اس کے بعد بائیں جانب نیچے کے جبڑے میں جو دانت ہیں اس پر مسواک کیا جائے، اور آخر میں ان دونوں دانتوں کے درمیان جو دانت ہے یعنی سامنے والے اس پر مسواک کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے داہنی طرف جو اوپر نیچے دانت ہیں اس پر مسواک کیا جائے، اس کے بعد بائیں جانب جو اوپر نیچے دانت ہیں اس پر مسواک کیا جائے، اور اس کے بعد سامنے جو دانت ہیں اس پر مسواک کیا جائے۔ اور مسواک کا سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ مسواک کو چوڑائی کے ساتھ یعنی دائیں بائیں کیا جائے، اس طرح۔ ایسا کرنا
ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے اکثر مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا اس مسواک کو چوڑائی کے طریقے سے کرنا چاہیے، اور زبان پر بھی مسواک کرے لمبائی کے ساتھ ایسے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حلق میں جو بلغم ہے وہ جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش ہے اور اس کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو ہم اسی کے بارے میں بنائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره